أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما یعملون ان آیات مبارکہ کے اندر جناب سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر بے انتہا شفقت اور اس امت کی نجات کے لیے ان کا حفظ بیان فرما رہے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آیا تمہارے پاس پیغمبر من انفسکم، تم میں سے، تمہاری ذات میں سے، من انفسکم یعنی انسانوں میں سے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. فرشتوں میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، انسانوں میں سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے مگر فرشتوں سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے. انسان تھے مگر فرشتوں سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے. یہ مسئلہ بعض لوگ چھیڑتے ہیں کہ نور تھے یا بشر تھے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. میں نوجوان تھا، ایک عالم، بوڑھے عالم پر میں نے سوال کیا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانی کا عالم تھا، تو پوچھا ان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ لڑائی ہے کہ نور ہے یا بشر ہے، تو اس نے عجیب نکتہ بیان فرمایا. اس نے فرمایا کہ نور کے مقابلے میں ظلمت ہے. نور کے مقابلے میں کیا ہے؟ تاریکی. تو فرما رہے تھے کہ کوئی ایماندار آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ظلمت کا. تو جب ظلمت نہیں تو نور ہے. ہم نورانیت کے منکر نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً نسلاً انسان تھے. ان کی اولاد تھی، ان کی بیویاں تھی، ان کا باپ، ان کی امی، ان کا دادا، ان کا چچا، انہی انسانوں میں سے سب کچھ نور. کھانا پینا، چلنا پھرنا، اولاد، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے یعنی بشر تھے. لیکن سید البشر تھے. بزرگ مثال دیتے ہیں کہ پتھر تو سارے پتھر ہوتے ہیں مگر یاقوت بھی پتھر ہے یا نہیں ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سید البشر تھے، سید الانبیاء تھے اور سید ولد آدم تھے۔ حضور نے خود فرمایا نا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں تکبر اور فخر کی بنیاد پر نہیں کہتا، ایک حقیقت بیان کر۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی۔ مشرکین کا یہی سوال تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں سے ایک انسان ہے، تو اللہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ انسان نہیں ہے، اللہ نے یوں فرمایا پہلے بھی انبیاء انسان آئے، اشرف المخلوقات ہے، خدا کے بعد اس کا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور بشر ہے مگر جہاں نور نہیں جا سکا وہاں وہ جا سکا۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ سے آگے چل پڑے۔ جہاں نور نہ جا سکتا وہاں سید البشر پہنچ گئے۔ وہاں سید البشر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تمہارے پاس پیغمبر من انفسکم، تمہاری ذات میں، اور ایسے ہے عزیز علیہ ما عنتم، حضور پر ہر وہ بات گراں اور باری ہوتی ہے جو تمہیں تکلیف و مشقت میں ڈالتی، تمہاری تکلیف کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈالے، وہ ہر کام، وہ ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں اور باری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، خود اندازہ لگائیے کہ امت کے بارے میں، امت کی تکلیف کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے۔ عزیز علیہ گراں ہے، باری ہے، ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے۔ مگر افسوس کہ امتی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں یہ حضور پر باری ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہو رہے ہیں یا خوش ہو رہے ہیں۔ ان کو تو ہمارے دکھ کا دکھ ہے، ان کو تو ہمارے دکھ کا دکھ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، مگر امتی کو ان کے دکھ کا دکھ۔ ایک عالم ہمارے علاقے میں تقریر کر رہے تھے، یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری شادی ہوتی ہے تو شادی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بہن، بھائی، عزیز، قومی رشتہ دار، کوئی کمی، چوڑے چمیار، کوئی بھی ناراض نہ ہو کہ یہ شادی کا موقع ہے۔ یہی سوچ ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جی یہ ہماری شادی ہے، کوئی بھی ناراض نہ ہو، ہر کسی کی رضا کا فکر ہوتا ہے۔ مگر وہ مولانا فرماتے تھے کہ اگر فکر نہیں ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا فکر نہیں ہوتا اور اللہ کی رضا کا فکر نہیں ہوتا، کہ یہ میری شادی ہے جس میں خدا بھی اس طریقے سے خوش ہے یا نہ خوش ہے۔ کمی کو تو راضی رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں کہ ہماری شادی ہے، بہن کو تو خوش رکھتے ہیں، بھائی کو تو خوش رکھتے ہیں، بیٹے کو تو خوش رکھتے ہیں، مگر خدا اور خدا کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
رضا اور اس کے خوش رکھنے کا فکر نہیں ہوتا کہ میری اس شادی میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہن تو خوش ہے، کمی تو خوش ہے، بھائی تو خوش ہے، بیگم تو خوش ہے، امی خوش ہے، ابو خوش ہے، خدا بھی خوش ہے میرے اس پروگرام سے. یہ فکر کسی کو نہیں ہوتی، یہ فکر کسی کو نہیں ہوتی. حضرت اقدس مولانا فضل اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ یہ بات نقل فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چل بسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنانے سے پہلے جب ان کے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھل رہے تھے. یہ تو سید الانبیاء تھے، آپ پریشان نہ ہوں. اولیاء کو بھی مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ گزرے ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، نازک مزاج تھے. اگر کسی کی پگڑی ایسی ہوتی تھی تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا. اگر کہیں بے جا کسی کی چوک دیکھ لیتے، بلغم دیکھ لیتے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا. اتنے لطیف اور نازک مزاج گزرتے. تو جب وفات پا گئے تو کسی نے ان کے ساتھ جاتے ہوئے توحید کے اشعار شروع کی، توحید کے اشعار شروع کی. تو فرماتے ہیں مورخین کہ اس نے کفن میں ایسے ایسے سر ہلانا شروع کر دیا جیسے انسان پر وجد آ جاتا ہے. وہ اشعار سن کے ہی تو کسی دوسرے نے کہا بس کرو بس کرو. نہیں، خواجہ صاحب کا جذب آیا، بس کرو، بند کرو. مرزا صاحب پر، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، مرزا صاحب پر یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہے، تفسیر ہے اس کی تفسیر مظہری، اور مالا بدنمین ہو اس کی کتاب ہے تفسیر مظہری، اس کی تصنیف ہے. بڑے عالم اور بزرگ ہوتے ہیں. یہ ان کے پیر تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے مرشد تھے. اور کیا فرماتے تھے مرزا صاحب؟ یہ بھی درمیان میں جملہ سن. مرزا صاحب فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے کہ مرزا کیا لائے ہو، تیرے دامن میں کون سا ایسا عمل ہے جو پیش کر سکتے ہو؟ اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ مرزا کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ اللہ میرے دامن میں تو صرف ایک مرید ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور تو کچھ نہیں. میرے دامن میں تو ایک مرید ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی صاحب ایک مرید لایا ہوگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، ہونٹیں ہل رہی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے کان اس پر قریب کر دیا کہ حضور ان کی ہونٹیں ہل رہی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں اس کو رکھا تو قبر مبارک میں پھر ہونٹیں ہل رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کان نیچے کر دیا. تو پھر فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو معاف. فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر زیارت کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ خوابیدہ جیسے نیم خوابی کی حالت میں
دیکھ رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے پر پڑے ہوئے، خواب میں دیکھ رہے ہیں، مزار پر آ گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدے پہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ ان کو تو امت کا فکر، میدان حشر میں بھی امتی امتی، انبیاء کہیں گے نفسی 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 نفسی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں امتی امتی امتی۔ دنیا میں بھی امت کا فکر، قبر میں بھی امت کا فکر، حشر میں بھی امت کا فکر۔ ان کی شفقتوں کو دیکھو اور ہماری نااہلیتوں کو دیکھو کہ ہمارے پاس نہ ان کا کردار ہے، نہ ان کا گفتار ہے، نہ ان کی صورت ہے، نہ ان کی سیرت ہے۔ نہ ان کی صورت ہے، نہ ان کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بزرگ فرماتے ہیں، ایک جگہ بیان بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ یا اللہ یا تو مجھ سے حساب نہ لینا، ایسے ہی معاف کر دو، اگر حساب لینا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، اس کے کم از کم اس کو دکھ تو نہ ہو کہ میرا امتی ہے یوں کر چکی۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، حریص علیکم، تو تمہاری برائیوں پر حریص ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین ایمان والوں پر رؤوف مشفق ہے، رحیم مہربان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ، بلکہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه، اور وہ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں مضبوط اور سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان شیر و کر رہے ہیں، اپنے درمیان ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ تراہم، آپ دیکھیں گے ان کو، جب آپ ان کو دیکھیں گے، رکعا سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہو۔ اللہ کی فضل اور اللہ کی رضا، سب سے قیمتی چیز اللہ کی رضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کی مہمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اس مہمانی میں شامل کر دیں۔ ان کا کرم تو بہت وسیع ہے۔ مہمانی کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایک نواب کی مہمانی ہوتی ہے، خان کی مہمانی ہوتی ہے، گورنر کی مہمانی ہوتی ہے، تو جو ان سب کا خالق ہے اور ان سب ذائقوں کا خالق ہے، ہر چیز میں ذائقہ ڈالنے والا کون ہے؟ شوق سے کون ہے؟ سیب میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ مالٹے میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ کیلے میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ دہی میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ دودھ میں ذائقہ کس نے ڈالا؟ مکھن میں ذائقہ کس نے ڈالا؟
ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ. دیکھو ہر میوہ اٹھاؤ، ہر میوے کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ. بلکہ ایک درخت کے دو مالٹے ایک کاٹ لو تو اس میں ذائقہ جو ہوگا دوسرے میں اور ذائقہ ہوگا. تو جب اس کی مہمانی ہوگی تو رنگا رنگ کھانے، حور و غلمان کی خدمتیں، یہ سب کچھ ہوگا. فرماتے ہیں جب سارے جنتی کھانے سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ بندو کوئی اور تقاضا تمنا باقی ہے، کوئی اور تمنا. تو بندے کہیں گے کہ یا اللہ اس کے سوا اب ہم کیا چاہیں گے، اس کے بعد ہماری اور کیا چاہت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جلوہ فرمائیں گے اور اپنی ذات کی دیدار کروائیں گے اور کہیں گے میرے بندو اب میں تم سے راضی ہوا، اس کے بعد ناراض نہیں. تو جنتی ساری نعمتوں کو بھول کر کہیں گے نعمت ہے تو یہی ہے خدا کی رضا کا اعلان ہے اور خدا کی دیدار. سمجھ اللہ ہمیں سمجھتا. تو بنیادی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین رؤوف رحیم، مومنوں پر مشفق اور مہربان. بالمومنین رؤوف رحیم، ان کی شفقتیں بے حد اور بے انتہا. ساری رات گڑگڑا کے امت کی فکر، گڑگڑاتے تھے میری امت. مسلمان کو بھی چاہیے جیسے مثال سمجھانے کے لیے اگر ایک مشفق باپ ہے رات دن تمہارے فکر میں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں والدین سے زیادہ مشفق ہے، حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت پر اپنے والدین سے زیادہ مشفق ہوں اور مجھ سے زیادہ شفقت کرنے والے اللہ ہیں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر والدہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے مگر اگر یہ پروانوں کی طرح خود، جیسے پروانہ خود اپنے آپ کو آگ پر جلاتی ہے، اگر بندہ خود ایسے کردار پر مشتمل ہو کہ خود جہنم میں چھلانگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو انتظام فرمایا، انبیاء بھیجے، علماء بھیجے، قرآن بھیجا، ہدایت کا انتظام فرمایا، مگر بندہ اس کے باوجود یہ تو خود چھلانگ لگا رہا ہے، پروانے کی طرح خود اپنے آپ کو جلا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق و مہربان تھے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پیدا کریں. اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا، ان کے نقش قدم پر چلیں،
انبیاء اپنے اندر شفقت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اور امت کے لیے تڑپنے والے بن جائیں، امت کے لیے تڑپنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عظیم، کہیں اس کے دل میں عہدے کا لالچ نہیں، پیسے کا لالچ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید جرنیل تھے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کمانڈر نہیں ہو، تمہاری کمان نہیں ہوگی، کمان تبدیل کر لی، تم محتاط سپاہی کی حیثیت سے کام کرو۔ آج کسی جرنیل کو تو ہٹا دو، انہوں نے خالد بن ولید جیسے کمانڈر کو محتاط بنا دیا کہ آپ نے بحیثیت سپاہی کام کرنا ہے، انہوں نے کہا بحیثیت سپاہی کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں، میں تو کمانڈر ہوں، میں تو جرنیل ہوں، میں سپاہی کے طور پر کام کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیوں ایسا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بتلا رہے تھے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی، تاکہ امت کا یہ ذہن بن جائے کہ فتوحات اللہ کی مدد سے ہو رہی ہے، کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی نصرت کی وجہ سے۔ اللہ کی نصرت کی وجہ سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں میں نہ عہدے کی لالچ، نہ پیسے کی لالچ۔ کیوں؟ ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے، تعلق مع اللہ۔ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا ناراض، اور ہر چیز کو، ہر خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید کی، اپنی جان دینے کا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو، تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے نہیں فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو تمہیں حکم مل رہا ہے کر۔ یہ قربانی ایک سبق ہمیں دے رہا ہے۔ وہ سبق کس چیز کا؟ اطاعت کا، کہ ہم خدا کے فرمان بردار بنیں گے۔ اطاعت، بڑا سبق یہی ہے کہ اطاعت کو انسان ہے۔ صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ اطاعت۔ وہ حکم کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے، وہ حضور کے منشا کو دیکھتے تھے، منشا کو۔ جب ان کو اندازہ لگ جاتا کہ اس کام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے، تو پھر وہ اس کام کو چھوڑ دیتے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے خوش نہیں، تو پھر مزید آرڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور حضور کی ناراضگی ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، میں پوری روایت نقل نہیں کرتا، مختصر بات۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 آدمیوں میں سے تھے جو تبوک کے غزوے سے باقی رہ گئے تھے، صحیح مسلمان تھے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سوشل بیکاٹ کر لی۔
تو صحابہ کی بے چینی دیکھو. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرے دو ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے. میرے اندر کچھ ہمت تھی, میں مسجد میں آتا تھا. ذرا یہ منظر دیکھو. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور نے اس طرف چہرہ موڑا, تو میں اس طرف آیا بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف چہرہ موڑا, تو میں اس طرف آیا اس طرف بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ موڑ کے سامنے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرہ موڑا. بے چین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی. محبت اس کو کہتے ہیں, محبت اس کو کہتے ہیں. اور صاف صاف کہا کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا کہ آؤں گا, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, بس آج اور کل کرتے 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 رہ گیا. اصل سے جہاد سے رہ گیا تھا. کس سے رہ گیا تھا؟ جہاد سے رہ گئے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی طرف سے ان کی محبت کا انداز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی محبت عطا کر دے جیسا حضور کی محبت ہمارے ساتھ. بالمومنین رؤوف الرحیم. جیسا ان کی محبت, ان کی شفقت ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں ایسا ہی محبت عطا کر دے. اور حضور کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کے اعمال کا اپنایا جائے, زبان سے نعرے نہیں, ان کا کردار اپنایا جائے, ان کے اخلاق اپنایا جائے, ان کے طریقوں کو اپنایا جائے. یہ ہے کمال, یہ ہے کمال. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی کمال نصیب فرما دے, ایسا ہی کامل بنا دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تم کہو گے کہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو گناہگار ہیں, ہم کیسے ولی اللہ بن سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, خدا کے دروازے کھلے ہیں, جب بھی آتے ہو آؤ, ان کے در پر توبہ کر لو تو تم مقبول ہو. نا امید ہم مباش, یہ شعر میں تمہیں سنایا کرتا ہوں. نا امید ہم مباش کہ رندان بادنوش, ناگاہ بھیک خروش بمنزل رسیدہ. نا امید نہیں ہونا ہے, نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ تم تو گناہگار ہو, تم خدا کے قریب نہیں جا سکتے. نا امید ہم مباش, نا امید نہیں ہونا ہے کہ رندان بادنوش, کہ بہت سے لچے لفنگے لوگ ناگاہ بیک خروش, اچانک ایک چیخ سے بمنزل رسید اند, منزل تک پہنچ چکے ہیں, ولی اللہ بن چکے ہیں. جب سچی توبہ کر کے رونے لگے کہ یا اللہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو گناہگار ہیں, تو وہ رونا اللہ کو قبول ہے اور اللہ نے ان کو قبول کر دیا. تو یہ نہ سوچنا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میں کیسے ولی اللہ بنوں گا, میں کیسے بزرگ بنوں گا. خدا کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں,
رشتہ نہیں، خدا کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، خدا کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اور پھر امت محمدیہ علی صاحب التحیات و تسلیمات کا تعلق وہ اعمال محمدیہ کے ساتھ ہے۔ کون سے اعمال کو اپنانا ہوگا؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چکے ہیں، وہ اعمال کو، ان اعمال کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی عمل عطا فرما دے، ایسا عمل عطا فرما دے۔ ہاں، ان اعمال، یہ اعمال ہمارے لیے کب آسان ہوگی؟ یاد رکھنا، جب دل بن جاتا ہے، جب دل بن جاتا ہے تو اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ دل بادشاہ ہے، دل کہتا ہے جاؤ گھر، دفتر میں بیٹھے ہو، دل نے کہہ دیا جاؤ گھر، بیگ اٹھائے گھر چلا گیا۔ دل نے کہہ دیا جاؤ دفتر چلا گیا۔ دل نے کہا جاؤ دکان پہ، تو دکان پہ چل پڑا۔ دل جس طرف حکم دیتا ہے باڈی اس طرف چل پڑتی۔ باڈی محکوم ہے، دل حاکم ہے۔ باڈی محکوم ہے اور دل حاکم ہے۔ اس لیے وہ بزرگان ملت فرماتے ہیں کہ دلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ دل حاکم ہے اور باڈی محکوم ہے۔ جب دل بن جاتا ہے تو باڈی خود بخود دلوں میں جب تبدیلی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لا رہا ہوں۔ راستے میں اپنی بہن کی تلاوت سن لی، دل میں تبدیلی آ گئی۔ وہی باڈی جو سر لانے کے لیے جا رہے تھے، وہی باڈی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ کون سا فرق ہے؟ دل کا فیصلہ تبدیل ہوتی، دل کا فیصلہ۔ اس لیے دل پر محنت کی ضرورت ہے، اور دلوں کی صفائی، اس کا زنگ ذکر اللہ سے جاتا ہے۔ کسی سے جاتا ہے؟ ذکر الہی سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کے لیے ریگمال صاف صفائی کے لیے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا ذکر زیادہ کرو گے دل صاف ہوتا جائے گا، دل صاف ہوتا جائے گا۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے، جب دل صاف ہو جاتا ہے تو سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، سارے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دلوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، اس کے لیے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اولیاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔